اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ درس احادیث کی تیسری نشست ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے اس دیے ہوئے رزق حلال میں سے جو انسان کماتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت غیب سے اس کو کیا مقام کیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احادیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال طریقے سے دنیا کمائی، حلال طریقے سے مال کمایا، جس نے حلال طریقے سے مال کمایا، اس نقطہ نظر سے کہ دوسروں کے سامنے دستے دراز کرنے سے بچ جائے، دستے سوال دراز کرنے سے بچ جائے، بچوں کی پرورش کرے۔ جس نے حلال مال اس لیے کمایا ہو، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دوسروں سے دستے دراز سے بچ جائے، یعنی سوال کرنے سے بچ جائے، بچوں کی پرورش کرے، اور پھر فرمایا اپنے ہمسائے سے حسن سلوک بھی کرے، اپنے ہمسائے سے حسن سلوک بھی کرے۔ لیکن پھر اللہ اس کو کیا شان عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال دولت تو حلال طریقے سے کما رہا ہے، اس کا نیت، اس کا نقطہ نظر، اس کا ارادہ کیا ہے، دوسروں سے سوال کرنے سے بچ جائے، دوسروں سے ہاتھ دراز کرنے سے بچ جائے، بچوں کی پرورش بھی کرے، اور دوسری بات اللہ کے حبیب نے فرمایا ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ اس بندے کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، کیا شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب وہ کل قیامت کے دن آئے گا، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو انسان حلال رزق کما رہا ہے، حلال طریقے سے اپنا رزق کما رہا ہے، حرام سے نہیں، حلال طریقے سے کما رہا ہے، اس نقطہ نظر سے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، دوسروں کے سامنے میں سوال نہ کروں، سوال کرنے سے بچ جاؤں، اور بچوں کی اچھی تربیت کرے، یہ ارادہ ہو، یہ نقطہ نظر ہو، تاکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس طرح ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے مال تو کمایا ہو، جس نے مال تو کمایا ہو، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت اکٹھی کرے، اس کا ارادہ، اس کا نقطہ نظر یہ ہو کہ دولت اکٹھی کرے، اور پھر دولت اکٹھی کرنا، فخر کرنا، ریاکاری کرنا، دولت اکٹھی کرنا، فخر کرنا، ریاکاری کرنا، لوگوں کو سامنے فخر کرنا، میرے پاس جو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے، میری تو اتنی پراپرٹی ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، لوگوں کے سامنے فخر کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرے، دکھلاوا کرے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، فخر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھلاوے کرتا ہے۔ اب اگلی بات سماعت فرمائے تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، قیامت دن اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے غضبناک ہوگا، اللہ اس سے غضبناک ہوگا۔ حدیث مبارکہ کہ آپ نے حضور کی اس جملوں کو سماعت فرمایا، آپ نے سنا کہ جو انسان حلال رزق کما رہا ہے، حلال رزق کما رہا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا نقطہ نظر یہ ہو کہ میں لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جاؤں، لوگوں کے سامنے مانگنے سے بچ جاؤں، ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، بچوں کی اچھی تربیت کرے، بچوں کی تربیت کرنے کی نیت ہو، حلال طریقہ، اور پھر حلال کمائی، حلال رزق کما رہا ہو، تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس طرح آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا۔ جس کا ارادہ، جس کی نیت یہ ہو مال اکٹھا کرنا ہو، پھر فخر کرنا ہو، ریاکاری کرنی ہو، تو پھر اس کا بھی حال دیکھ لیں
کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے غضبناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اگر دنیا کے اندر مال کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں، اس نقطہ نظر سے کہ مولا میں مال تو کما رہا ہوں، اسے ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں مولا اگر تو نے محتاج کرنا ہے تو ہمیں اپنا محتاج کرنا، اپنے در کا محتاج کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہم تو یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مال دولت کما رہا ہے اس لیے کما رہا ہے تاکہ میں لوگوں سے دست دراز کرنے سے بچ جاؤں، بچوں کی تربیت کرنے کا نقطہ نظر ہو تو پھر اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرف چمک رہا ہو۔ جس کا ارادہ، جس کی نیت یہ ہو مال اکٹھے کرنے کا، فخر کرے اور پھر ریاکاری کرے تو کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے غضبناک ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم مال کمائیں اس نقطہ نظر سے، حلال مال کمائیں، حلال مال کمائیں کہ ہم دوسروں سے سوال کرنے سے بچ جائیں، بچوں کی پرورش کرنے کی نیت ہو، اور پھر ایسا مال نہ کمائیں کہ جس کے اندر فخر ہو، ریاکاری ہو، فخر کرنا ہو، ریاکاری کرنا ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے فخر والے مال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔